اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر پاکستان۔ باخبر پاکستان آج اتوار کا دن ہے اور آپ یقیناً نیند سے بیدار ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اتوار کا دن کراچی والوں کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو تو جاتے ہیں لیکن اٹھنے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ہمارا جو وقت ہے، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے 2 سے 4، ہم نے آپ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کا انتخاب کیا۔ اور ناظرین کرام، آج کا دن ہوتا تو ایکٹرز کا ہے، ٹک ٹاکرز کا ہے اور انٹرٹین کرنے کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ ہفتہ اور اتوار ان تمام تر چیزوں کو ڈراپ کر کے ہم نے رکھا ہے سراپائے مستقیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیا۔ ہم 2 دن کا احتجاج کر رہے ہیں میٹرو ون اسکرین پر۔ باخبر کی پوری ٹیم گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہماری کل کی بھی ٹرانسمیشن دیکھی اور آج بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ آج ہم ان گستاخوں کی بات کریں گے کہ جنہوں نے میرے آقا کی شبیہ، ان کے خاکے بنانے کی گستاخی کی ہے۔ نیچ لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، جب ان کو فرقہ واریت جیسے معاملات میں کچھ نظر نہیں آتا، یہ چاہتے ہیں کہ ہندو عیسائیوں سے لڑیں، یہ چاہتے ہیں دیوبندی سنیوں سے لڑیں، یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد ہوں۔ جب یہ تمام لوگ جان جاتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، تو پھر جب ہم ایک ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ یہی سازشیں کرتے ہیں۔ پھر یا تو بھارت پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں کرتا ہے عوام کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ تو یا فرانس ہو یا ڈینمارک ہو، ایسے ممالک ہمارے آقا جن پہ ہماری نسلیں قربان، جن پہ ہماری جان قربان، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا گھرانہ اور یہ خود۔ اور ناظرین کرام، ان کی جب گستاخی کی جائے گی تو ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے حکمران چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا، ان کو اپنے معاملات سے فرصت نہیں مل رہی۔ تو یہ کائنات کے بادشاہ، جن و بشر، 2 جہاں کے والی، جن کی خدا قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جو تمام انبیاؤں کے سردار بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جب ان کے بارے میں گستاخی کی جائے گی تو ہم تو میدان عمل میں آئیں گے، اور باخبر پاکستان کی پوری ٹیم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ 2 دن تمام سیگمنٹس کو ختم کریں گے اور بات کریں گے سرکار دو عالم سرور 2 جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر۔ آج ہمارے مہمان بھی ہوں گے جو بات کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، لائیو کال کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جب آپ کی کال آئیں گی تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہم مسلمان بیدار ہیں، ہم اپنی بات ان حکمرانوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنا احتجاج گھر بیٹھے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب کال کریں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا اور ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی ہم بیدار ہیں، ہم بیدار ہیں۔ ہمیں ان تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر آج بات کرنی ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، اور جو گستاخی کی گئی میرے آقا کی شان میں، میں لعنت کروں گا، لعنت کروں گا، لعنت کروں گا ایسے لیڈروں پر جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ صدر ہے وہاں پر فرانس کا جو میرے آقا کے خاکے بناتا ہے، جن کو اپنی عزتوں کی، میں کیا بات کروں کہ ان کو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا پتہ نہیں، وہ میرے آقا کی عزت اور ان کی ناموس کی بات کرتے ہیں، تو یہ لعنت کے حقدار ہیں۔ ناظرین کرام، باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، احتجاج ہم نے کرنا ہے، 2 گھنٹے کا احتجاج ہے ہمارا۔ آپ نے کال کرنی ہے، اپنا فون اٹھائیے، کال کیجئے اور آقا سے محبت کا اظہار کیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کیجئے۔ ہمارے ساتھ ثنا خوان آج ہوں گے، بڑی خوبصورت آوازیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور مہمان گرامی ہوں گے جو بات کریں گے سیرت مبارکہ پر۔ اور آج بھی ایک خوبصورت ثنا خوان ہمارے درمیان
اسٹوڈیو میں ہیں جو کہ آقا کی ناموس کی خاطر یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے. تو ناظرین کرام چلتے ہیں اس ثنا خان کی جانب. پاکستان کا بہت بڑا نام, پورے پاکستان میں بڑا نام انہوں نے کمایا ہے, پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا. میری مراد ہے فوزیہ خادم سے. فوزیہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو السلام علیکم. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. فوزیہ آج ہم بات کرنے آئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم نے آج بتانا ہے تمام دنیا کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور ناظرین کرام آپ جذبہ دکھائیے. فوزیہ خادم سے اگر آپ کوئی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آج فوزیہ وہ کلام پیش کریں گی. آپ کال کیجئے. فوزیہ کیا کہیں گی ان گستاخوں کے حوالے سے؟ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کالی ہیں. یہ نہ اس جہاں میں کبھی خوش رہ سکتے ہیں نہ کبھی اس جہاں میں خوش رہ سکتے ہیں. اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کرے, نیست و نابود کرے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو غلط کہتے ہیں, اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت میں عذاب دے گا اور انشاءاللہ نظر بھی آئے گا. عذاب آتا تو ہے, بالکل. آپ دیکھو کہ کتنی ان کے بربادیاں ہوئی ہیں لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتے. سمجھ ان کو پھر بھی نہیں آ رہی. اللہ ان کو دکھایا ہے اللہ نے اور دکھائے گا. اور یہ کرونا کس کی صورت ہے؟ یہ اسی انہی کی ایجاد کی ہوئی جڑ ہے. بالکل ایسا ہی. انہی یہودیوں کی. یہ یہودی اب ہم مسلمانوں کو کسی حال میں ایک ہوتے نہیں دیکھ سکتے. ناظرین کرام آپ کال کیجئے, ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. کال کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. آج آپ نے آقا سے, محمد والے محمد سے جو گستاخی کی گئی اس کو ہم نے آج اس پروگرام میں بتانا ہے کہ آج ہم زندہ ہیں, ہم آقا کے عاشق زندہ ہیں, ہم محمد مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں. فوزیہ کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گی آج؟ چونکہ مدینے کی فرمائش آئی, مدینے کے حوالے سے کلام پیش کرنا چاہوں گی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے تو مدینہ دیکھوں. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری وقت میں کیا رو
رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اور مدینہ کیوں نہ دیکھیں، وہاں پر میرے آقا کا گزر رہتا تھا، میرے آقا کا بسر رہتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کال کریں، لائیو کال کریں، حصہ بنیے احتجاج کا۔ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں ان خاکوں کے حوالے سے جو نعوذ باللہ یہودیوں نے میرے آقا کے خاکے بنا کر اس قوم کو ایک دفعہ پھر جگانے کی کوشش کی، اور ہم جاگے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کی جانب کہ کوئی تو ہوگا جو ہمیں راستہ دکھائے گا، لیکن ہم نے اپنا راستہ خود چننا ہے۔ ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے، ہمارے آقا کے ناموس کی بات ہو رہی ہے، تاجدار ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور اس ختم نبوت کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ میرے آقا کے ذکر کے لیے ہماری جان، ہماری نسلیں، ہماری آل اولاد قربان ہے۔ ہم نے آج بات کرنی ہے عوام سے۔ آج آپ کال کر کے سچا عاشق ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اپنے آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم کھاتے انہی کا ہیں، اور جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جو کائنات کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کے سردار بھی ہیں، اور سرداری جچتی ہی میرے آقا پر ہے، اور قرآن میں قسمیں کھائی، ان کے نواسوں نے قربانیاں دیں۔ آج یہودیوں تم بھی سنو کہ آج جو تم چلتے ہو، آج جو تم ڈالر کماتے ہو، یہ سب میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کے نواسوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کہ اگر کربلا میں وہ شہادت پیش نہ کرتے تو آج ہم یزیدیوں کے درمیان ہوتے۔ یزیدیوں کو للکار کے اس کو ہرایا ہے، خود تو نوکے نیزہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن یزید کو ہرا دیا امام حسین بادشاہ نے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے سیرت رسول خدا پر، اور جو خاکوں کی بات ہو رہی ہے ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ تو فوزیہ، کون سا اگلا کلام کون سا سنائیں گی آپ؟ اگلا کلام جو کہ فرمائشیں بھی کالرز کی آ رہی ہے، تو ایک حمدہ کلام جو میں پیش کر رہی ہوں، جو اکثر مجھے فرمائش آتی ہے اس کی، تو وہ پیش کروں گی میں۔ اے خالق ارض و سما، اے مالک ہر دوسرا، اے خالق ارض و سما، اے مالک ہر دوسرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق ارض و سما، اے مالک ہر دوسرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق
समा क्या मुर्गो माही क्या शजर तूने बनाए बहरोबर क्या मुर्गो माही क्या शजर तूने बनाए बहरोबर सजदे में है जिन्नो बशर सजदे में है जिन्नो बशर हर लब पे है तेरी सना ए खालिके अर्ज़ो समा ए मालिके हर दो सरा। अदीम आज यहाँ हमारे दरमियान हैं और नाज़रीन किराम वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, वक्फ़े से वापस आएंगे तो आपकी कॉल लेंगे और एहतजाज आज हम करेंगे इंशाअल्लाह। आका की नमूस के लिए जान भी कुर्बान है। वक्फ़े से वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन किराम, वक्फ़े से वापस आ चुके हैं और बेशक हम नबी की उम्मत हैं और ये वो नबी हैं जिन्होंने हमें अल्लाह से बख्शवाना है और रोज़े महशर जब कोई किसी का वारिस नहीं होगा तो हमारा वारिस या रसूलुल्लाह का नारा लगाएंगे और हम पुल पार कर जाएंगे। पुल सरात से जो हमें पार लगाएंगे वो यही मेरे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और नाज़रीन किराम हम क्यों ना इनके गीत गाएं, क्यों ना हम अपने आका की बात करें, इसलिए कि जब हमने आँख खोली तो नबी का कलमा पढ़ा और जब हम जाएंगे तो आका के नाम से ही जाएंगे और जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में मेरे आका जब आएंगे तो वो यही सवाल करेंगे कि क्या तुम मेरे हो। और हमारे लिए कितने एजाज़ की बात होगी जब आका ये कहेंगे कि ये मेरा है। फरिश्तों से कह देंगे कि इसे ज़्यादा अजियत नहीं देना, ये मेरा है। और ये बड़ी बात है नाज़रीन किराम कि हम आज भी उस नबी के नाम लेवा हैं जो परवरदिगार के सबसे लाडले प्यारे नबी हैं कि अल्लाह पाक ने इनकी कोई बात टाली ही नहीं, रद्द ही नहीं की इनकी बात। जो मेरे आका ने अल्लाह से कहा अल्लाह ने किया और जो फिर अल्लाह ने नबी से कहा तो फिर नबी की आल ने वो किया। सबसे प्यारे और लाडले मेरे आका है दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका ज़िक्र करके आज हम इज़्ज़तें पाते हैं। और इज़्ज़तें क्यों ना पाएँ, क्योंकि वो सरापा हैं, कायनात के मालिक हैं, दो जहानों के वारिस हैं। और वो कैसे वारिस हैं कि जिंद हिंद परिंद सब मेरे आका की तस्बीह करते हैं। और ये वाहिद वो नबी हैं कि जो सबसे आखिर में आए और सबके सरदार बन गए। और ये एजाज़ सिर्फ मेरे आका को हासिल है। उनकी सीरत पे बात करनी है आज हमने। और नाज़रीन किराम आप कॉल करें और हमें हिस्सा बने हमारे प्रोग्राम का। अपना एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं आज कि आज हमने बात करनी है सिर्फ़ और सिर्फ उन यहूदियों की कि जो एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई तो आप कॉल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और नाज़रीन किराम हम क्यों ना करें बात उनके ख़िलाफ़ जो मेरे आका के ख़िलाफ़ खुदा ना इतने सॉरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मोहम्मद शहजाद शफी गुजरात से बात कर रहा हूँ जी। अपना आपको खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ कि आप अपने नाना के दीन के लिए जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और मंजिलें और तरक्की अता फरमाए। और हम सब मुसलमानों का फर्ज है कि हम इसके लिए सित्ता तलाई दीवार बन जाएं और फ्रांस की हुकूमत से इस तरह एहतजाज करें जिस तरह गज़वात होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्दे पाक को भी बताना चाहिए हमने कि आपने 27 गज़वात किए हैं अपनी ज़िंदगी में।
اور شہزاد بھائی، سفیر فرانس کو ملک بدر کر دینا چاہیے، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا ہر چیز نبی کی رسول کے اوپر قربان ہے. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے. بالکل شہزاد بھائی، آج آپ نے کال کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور آج کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں کو جو چپ کی بازی لگا کے بیٹھے ہیں اور چپ میں ایک سے ایک کمپٹیشن کریں؟ اپنی بات ہو تو میدان میں آتے ہیں، جب میرے آقا کی بات ہوتی ہے تو یہ میدان میں کیوں نظر نہیں آتے؟ یہی تو بات میں نے آپ کے پروگرام سب سے پہلے حاجی تحسین پیش کیا ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ سید ہیں اور آپ نے سادات ہونے کا حق ادا کر دیا یہ پروگرام بہت شکریہ کروا کے. ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، لیکن یہ دیکھیں تو صحیح، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا غزوہ اس شرکت کیا تھا، اور گستاخ رسول کے سب سے زیادہ شہداء جو ہوئے تھے اس میں صحابی شخص شہید ہوئے تھے. تو ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا ماں باپ، ہماری ہر چیز قربان ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. خالی جلوس نکالنے سے، لائٹیں نکالنے سے، جنیاں لگانے سے، لنگر تقسیم کرنے سے ایمان، یہ ٹھیک ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن اس وقت جو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کے ہم ان یہودیوں کا مقابلہ کریں، ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں، معاشی طور پر بھی. اور جہاد فرض ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت جہاد نہیں کرنا تو پھر کب کریں گے ہم؟ سرکار کی عام کے اوپر ہم نے جان، مال، ماں باپ، اولادیں نہیں قربان کریں تو کب کرنی ہے؟ بالکل میرا یہی پیغام ہے وقت کے حکمرانوں کو کہ خدا را ریاست مدینہ کا صرف نعرہ نہ لگائیں، وقتی طور پہ اپنے آپ کو بنائیں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. شہزاد گجرات سے تھے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. آپ نے زندہ دلی والی بات کی ہے، اور گجرات تو ہمیشہ نہ ڈر رہا ہے، اور گجرات کے لوگ تو بڑا پیار کرتے ہیں، اور آقا کے ذکر کی جہاں بات ہو تو گجرات سب سے پہلے ہمیں نظر آیا. آج کراچی والے، لاہور والے، پشاور، فیصل آباد، جہاں جہاں سے آقا کے عاشق ہیں، ہمیں کال کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، جیسے کہ شہزاد نے فوزیہ کروایا. فوزیہ، آپ بھی کافی محفلوں میں جاتی ہیں اور وہاں پر بھی آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا، جیسے کہ کل بھی آپ نے بات کی وہاں پر، اور آپ نے باقاعدہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگوائے اور لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا. ہمیں کیا میسیج دینا ہے اپنے حکمرانوں کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ جب ان کا اپنا کام آتا ہے تو ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور سب کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. جب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ تو ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہماری جانیں قربان ہیں، تو پھر اس پہ آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اسی کی بدولت ہم آج یہاں ہیں، اسی کی بدولت دنیا کی ہر خوشی ہمیں مل رہی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ہمارے جو لیڈر ہیں، پلیز آپ آواز اٹھائیے اور ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسے بندوں کی زبانیں کٹوا دی جائیں. بالکل. شہزاد نے بھی جیسے کہا کہ ہمیں تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا چاہیے کہ، اور جو بھی ان کے بزنس ہیں، پاکستان، دیکھو یہ پاکستان تو پالتا ہے ان کو. یہ جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں یہاں پر، ان کے کپڑے یہاں سے بن کے جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے جاتی ہیں، تو یہ ہم پر، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور پھر ہم پر ہی بھونکتے ہیں. بالکل. اور آپ کی تو اوقات ہی نہیں کچھ بھائی. آپ کیسے میرے آقا کے، وہ تو جن کا تو سایہ ہی نہیں، تم نے ان کے خاکے بنا ڈالے. اور توبہ استغفار. میں تو آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ناظرین کرام، آپ کال کیجئے، ہمیں آپ کی کال کا انتظار ہے کہ سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیجئے. آپ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ انہی کا کھاتے ہیں. وہی شہزاد کی بات کہ آپ نے لنگر بانٹ دیے، بہت بڑی محافلیں کروا دیں، جھنڈیاں لگا دی، گلی میں لاکھوں روپے لگا دیے، یہ سب فضول ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی ماشاءاللہ، کراچی والے بھی آج بیدار ہوئے. جی کیسا، کیا کہیں گے سرکار کے ناموس کے حوالے سے جو گستاخی کی گئی ہے؟ اس وقت ان کی جو دیکھیں محبت ہے وہ تو ہر دن میں ہے. واہ واہ. یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں میں بھی، غیر مسلم بھی ان کی یہ محبت کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت مسئلہ اٹھا ہے اس کے سلسلے میں تمام عالم اسلام، مسلمان اور خصوصاً ہم پاکستانی جو ہیں، ان کی تمام چیزوں کا کرانچی کی مطلب بائیکاٹ مکمل کر. بالکل. اس میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو تمام چیزیں کرانچی کی جو ہیں، پروڈکٹ اور ان سے وابستہ جو بھی سب ملے گی. آپ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ایک دفعہ اگر ان کو ایک جھٹکا پڑ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بالکل جو ہے اکنامی طور پہ ہم بالکل مفلوج کر دیں.
تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے سرکار جو عالم کے اس میں گستاخانہ جو انہوں نے وہ کی ہیں حرکتیں، وہ ہمارا دل اندر سے جانتا ہے کہ ہمیں کتنا دکھ ہے، اور ہر مسلمان ہو رہا ہے. وہ سرکار ان کے نوازوں نے پوری اپنی زندگی دے دی، اپنا پورا گھر لوٹا دیا، اور ان کے اس میں یہ گستاخی کر رہے ہیں. یہ ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کو تو ساری آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی ہے. آپ آیت تدبیر پڑھیں، آیت تدبیر میں پورا دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، ہر چیز تم سے رزق کو دور کر دیا. یہ تو وہ گھرانہ ہے رسول کا اور آل رسول کا. ان کے شان کو گستاخی کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں مکمل طور پہ ان کی ہر چیز کا خراج کی بائیکاٹ کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. آپ کا جذبہ، آپ کا جذبہ، آپ کی محبت اور آپ کے یہ آنسو رائے گا نہیں جائیں گے. ہم عاشق رسول ہیں اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور ہمیں ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، اور آپ کا جو عقیدہ محمد و آل محمد سے، جو نبی کی یاد سے آپ کی محبت تھی، وہ دنیا نے دیکھی. اور میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے خراج تحسین پیش کروں گا. جاگیے، ہمیں جاگنا ہے. اور آج ہم نے کسی مہمان کو مدعو نہیں کیا یہاں پر، کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے صرف سرکار کی. سرکار آج ہمارے پروگرام میں سرپرستی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے آقا کی صدارت ہے یہاں پر آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں. آپ آئیے اور اپنی غلامی کا حق ادا کیجئے. ہمیں غلام چاہیے، عاشق رسول چاہیے. اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے. اور بے شک وہ نبی کے جس کی آل نے اتنی قربانیاں دی، آپ ان کے خلاف نازیبا گستاخیاں کر رہے ہیں کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں. اور عذاب آئے گا، انشاءاللہ عذاب آئے گا. پروردگار کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے جو میرے آقا کی خلاف کوئی ذرا سی بھی بات کرے گا. ہم خود مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں میدان عمل میں آنا ہے، اور اب میدان عمل میں آنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. تو فوزیہ، آپ اپنے احتجاج ریکارڈ کیسے کروائیں گی؟ کلام پیش کر کے کروائیں گی، یا کوئی عوام کو میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ بھی کال کریں اور عاشق رسول ہونے کا حق ادا کریں، یا کوئی ایک شعر؟ میں اپنا میسج بھی ضرور دوں گی اور کلام بھی پیش کروں گی. میسج یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو وہاں سے آ رہی ہیں، جو یہاں سے وہاں جا رہی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے جتنے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر بائیکاٹ بھی کریں اور ریلیاں بھی نکالیں، اور ثابت کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ان لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے. آئے فوزیہ، آپ کی نعت ہم انشاءاللہ وقفے سے آئیں گے، کیونکہ وقفے کا وقت ہوا ہے. تو ناظرین کرام، بیدار ہوئیے، احتجاج کیجئے، احتجاج ریکارڈ کروائیے. اپنا میٹرو ون کی اسکرین آپ کے لیے حاضر ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین کرام، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو غلیظ کام کیا ہے فرانس کے صدر نے، اس کا احتجاج آج ہم کر رہے ہیں. اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ آپ کی پرزور فرمائش ہوا کرتی تھی کہ چشتی صاحب کو وقت زیادہ دیا جائے، تو ہم نے آپ کی مصروفیات اور آپ کی محبت کو مد نظر رکھا، اور آپ کے خیالات کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. خلیفہ ارمان ارشد چشتی، روحانی اسکالر. السلام علیکم چشتی صاحب. چشتی صاحب، بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ہمارے دوسرے مہمان جو کہ سیاسی پولیٹیکل شخصیت ہیں، وسیم اختر، جو کہ ممبر سندھ کونسل کے روح رواں بھی ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ہمیں جوائن کیا ہے، مذہبی شخصیات ہیں، محافلوں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، سرکار کے ذکر کی محفل ہو اس میں پیش رہتے ہیں. علی حسان، کیسے ہیں علی حسان؟ کیسے؟ ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ہم وقفے سے واپس آئیں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، بریک سے واپس آ چکے ہیں. بات ہو رہی ہے آقا کے ذکر کی، اور جو فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکے بنا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، آج ہم نے اس کا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. دوسرا دن ہے آج ہمیں، اور چشتی صاحب کی بھی مشاورت سے اور میٹرو ون کی مشاورت سے، ہماری پوری ٹیم کی مشاورت سے ہم نے یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. چشتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ تو خیر ہیں ہی روحانی اسکالر، اور آپ سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. آج آپ بھی
آقا کی ناموس کے لیے یہاں پر بات کرنے کے لیے آئیں گے، کیا ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیں گے فرانس کی حکومت کو، جنہوں نے خاکے بنا کے ہماری دل آزاری کی ہے؟ بات یہ ہے عمران بھائی، اللہ بڑا کریم ہے، بہت رحیم ہے. جس کا ذکر رب بلند کرے گا اس کو کوئی نہیں دبا. سبحان اللہ. اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ لَكَ ذکر. جب اللہ فرما رہا ہے تو یہ غلاظتیں کیا بگاڑ سکتی ہیں ان کا. اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمام برائیوں کو، غلاظتوں کو آپ سے دور رکھا. آپ کو دور نہیں کیا، آپ سے دور رکھا کہ آپ کے نزدیک ہی نہیں آ سکتی. چند ایک شرف پسند لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہم تو ان کے لیے ہے بہتر تو ہے کہ ہدایت کی دعا کریں گے، ورنہ ان کے نیست و نابود ہونے کی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ پاک نے غلاظت دور رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دور ہیں تو یہ غلاظت ہی تو ہے. غلاظت دور ہیں، بالکل دور ہیں وہ. اچھا، جس کا جتنا دماغ ہوتا ہے، جتنا ذہن ہوتا ہے، وہ اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے. ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو ہیں ہی کفار، ساری زندگی انہوں نے یہی کچھ کیا ہے نا، آقا کے وقت سے لے کے آج 1400 سال سے یہی کرتے آ رہے ہیں. یہی کچھ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ احتجاج ہمیں ہر حالت میں کرنا چاہیے، وہ نچلے درجے سے لے کے اوپر والے درجے تک. اچھا، ہماری جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم وہاں تک اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. جو ہمارے اسمبلی میں ممبرانز بیٹھے ہیں، جو ہمارے حکومتی ارکان ہیں، جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ وہاں تک اپنا ریکارڈ. اور آج آپ یہاں پر میٹرو ون کی اسکرین پر اپنا احتجاج ریکارڈ انشاءاللہ. اور میں ہم میرے مرشد عالی مرتبہ سید اعجاز حسین کمال چشتی سرکار سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ حکم تھا کہ بیٹا آپ بے شک بیٹھ کے یہ اناؤنس کرنا کہ ہم مالی، جسمانی، ہر طرح سے تیار ہیں کہ ان غلاظتوں کو جیسے بھی ختم کیا جا سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم دعوے تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کے، لیکن ہم وہاں پر عمل پیرا نہیں ہے. چلتے ہیں وسیم بھائی کی طرف. وسیم بھائی، ریاست مدینہ کے اندر ہی مدینے کے وارثوں کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے. بسم اللہ کیا کہیں گے مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آل پر. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں ان خاکہ بنانے والوں پر، اور ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جو ہمارے لیے ایک روشن مثال کی طرح ہے، ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی قوم، ایک پاکستانی، یہ میرا رائٹ ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا رائٹ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں اس کے اوپر. آپ نے بات کی مدینے کی ریاست کی، بے شک اگر یہ مدینے کی ریاست اگر ہوتی تو بالکل یہاں احتجاج پھر یہ ہوتا کہ سر قلم، گستاخ کا جو ہے وہ سر قلم ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو اس وقت کے حکمراں ہیں وہ نعرہ تو لگاتے ہیں مدینے کی ریاست کا، لیکن ان کا جو عملی کام ہے، عملی جو کردار ہے، وہ اس سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. اچھا، میرے جو نظریے میں ایک ذاتی طور پہ سوچتا ہوں جو اس وقت کے ہمارے حکمران ہیں یہ مدینے کی ریاست کے نعرے کے پیچھے چھپے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ساری زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزری ہے، انہی یہودیوں کے درمیان گزری ہے، انہی کفار کے درمیان گزری ہے. اور میں خود اب میں پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان کوٹ کروں گا جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات پہ. آپ اگر وہ ریکارڈ چلا سکتے ہیں، وہ ویڈیو میں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف بولنے سے اور تقریروں سے کام نہیں چلے گا، اس پر عملی اقدام اٹھانا ہوگا. میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی کہ جب تک آپ عملی اقدامات نہیں کریں گے تب تک اس طرح کے حرکات اور سکنات ہوتے رہیں گے. اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، واقعی ایک مسلمان ہے جو قرآن نے آپ کو حکم دیا اور قرآن نے کہا آپ کو کہ اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو روکیں. تو الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم جو ہے اس کو روک سکتے ہیں، طاقت کی زور پہ بھی، زبان کی زور سے بھی. لیکن ہمارے حکمرانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہ خواب خرگوش میں کھوئے ہیں. یہ بجائے ناموس کا پہرا دینے کے، بجائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حق میں کھڑے ہونے کے، یہ جو ہے یہ دوسری سمت میں کھڑے ہیں، صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے عملی اقدامات نہیں کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس در افسوس. حضرت کرام، ہم
احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر اس ہستی کا کہ جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, جو ہمارے پاکستان کے بادشاہ کے بھی بادشاہ ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. بے شک ایسا جو انہی کا نام لے کے ووٹ تو لے سکتے, ایموشنل کر کے ووٹ لے کے میں ریاست مدینہ بناؤں گا. علی احسان ہمارے ساتھ ہیں. علی احسان بتائیے گا کہ آج جو ریاست مدینہ میں رہ کے مدینہ کے وارث کو, مدینہ کو قائم کرنے والے, بت توڑنے والے, بت نبی کریم نے بت توڑے, مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ساتھ کعبے میں جا کے آج انہی کی بے حرمتی کرنے کا عزم بلند کر کے بیٹھی ہے یہ قوم, یہودی قوم جن پہ خدا کی لعنت ہے. آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ آپ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ الحمدللہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز ہیں, لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کل بھی ماشاءاللہ آپ نے اپنے باخبر پاکستان میں اس موضوع کو رکھا, اور آج بھی الحمدللہ ہم اسی موضوع کی جانب گامزن ہیں. لیکن کم از کم پوری دنیا آج سراپا احتجاج ہے کہ فرانس سے جو حرکت کی ہے ان کی مصنوعات کا اگر پاکستان بھر میں ایک ایک شہری, ایک ایک فرد جو ہے باحیثیت مسلمان اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ واقعی حقیقی معنوں میں وہ رب العالمین کی ذات کو وحدانیت کا درجہ دیتا ہے اور کریم آقا علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتا ہے, تو اس پہ یہ بات لاگو اور ملزوم ہے کہ وہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. دوسری بات, جب فتح مکہ ہوا تو یہ بات تمام واقعات موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے غلاف کعبہ میں پیچھے گستاخ کو حکم فرمایا کہ اس گستاخ کو جو نا آپ سر قلم کرے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا فیصلہ ہے, اور ریاست مدینہ کے نام پر جو یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, خدا کے واسطے اس ڈھونگ کو آپ بند کر دیں, اور آقا کریم علیہ السلام کے عشق مصطفیٰ عشرہ عشق مصطفیٰ منا رہے ہیں پورا ہفتہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی عشق عشرہ منائیں گے. کم از کم آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ جو آج گستاخانہ معاملات چل رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کو عملی طور پر میدان میں آنا چاہیے, اور فرانس کا جو سفارتکار ہے اس کو فوری طور پہ بالفور یہاں سے پاکستان سے بدر کیا جائے. یہ میرا جواب. علی احسان بھائی, ہم آقا کو 10 دن تک محدود نہیں کر سکتے ان کی محبت کو. یہ محبت تو جب ہم آنکھ کھولتے ہیں جب سے آنکھ بند ہونے تک برقرار رہتی ہے. ہم 10 دن ہم نے آقا سے عشق کے لیے عشرے کا اعلان کر دیا, تو یہ عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام سب سمجھتی ہے. آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, آپ اس لیے 10 دن کا اعلان کر دیا. اور چشتی صاحب آج ہمارے درمیان ہیں. ناظرین کرام, آپ کال کریں, لائیو کال کر کے اپنے مسئلے بیان کر سکتے ہیں, کیونکہ آج چشتی صاحب آج سے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. اور آپ کال کر کے, کیونکہ میسیجز آپ کے آ رہے ہیں, آپ لائیو کال کر کے اپنے مسئلے بیان کر سکتے ہیں. اور چشتی صاحب آج ہمارے درمیان 1 گھنٹہ بیٹھیں گے. چشتی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. چشتی صاحب 10 دن کے لیے آقا سے محبت کا ہم نے اظہار کر دیا, تو 10 دن بعد کیا کریں گے؟ گزارش یہ ہے ابرار بھائی کہ 10 دن کا اعلان تو وہ کرے گا جو ایک محدود محبت رکھتا ہے نا. اس میں عاشق کا ہر دن ہی میلاد ہوتا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا اس کے لیے یہ 10 دن قید نہیں ہے. اس کے لیے اس کا تو ہر دن ہی, جو عشق میں گرفتار ہے آقا جی, تو اس کا تو ہر دن ہی میلاد ہے. بڑی خوبصورت بات, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہر دن ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہا ہے. اچھا, عاشق جو ہوتا ہے وہ خوبیاں تلاش کرتا ہے, وہ خوبیوں کے پیچھے جاتا ہے. جو مردود ہوتا ہے وہ نقائص تلاش کرتا ہے, خامیاں تلاش کرتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی تمام نقائص سے پاک ہیں. اللہ رب العالمین ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, رحمت للمسلمین نہیں ہیں. کیا رحمت للعالمین ہیں. تمام اس میں تمام عالم آ گیا اس میں, بے شک بے شک, چرند برند نباتات حیوانات انسان سب کچھ آ گیا اس میں, سارا کچھ اس کے اندر آ گیا. تو آپ تو منبع رحمت ہیں, آپ نے تو رحمت ہی فرمانی ہے. یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن جب میں نے عرض کیا نا پہلے ہی کہ رب نے فرما دیا ورفعنا اللہ کا ذکر ہے, جب رب نے فرما دیا تو ہمارا یقین ہے کہ ان کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر پائے گا.
بے شک کالرز کی ذات پہ کوئی حرف آ رہی ہیں جی جی ناظرین کرام، لیکن آپ میسیج بھی بھیجتے رہیں کیونکہ آپ پروگرام کے بعد چشتی صاحب سے بات کر سکیں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے سے واپس آئیں گے اور مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. آپ کی کالز اور میسیج ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور مزید کال کر کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیے. اور چشتی صاحب ہمارے درمیان آ چکے ہیں اپنے مسائل، روحانی مسائل. اور چشتی صاحب کل بھی بات ہوئی، طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. کوئی بہو اپنی ساس سے خوش نہیں ہے اور ساس اپنی بہوؤں سے خوش نہیں ہے. وہ کہتی میرے پہ جادو کروا دیا اور کوئی کہتی میری بہو نے مجھ پہ جادو کر دیا. یہ کیا ہے؟ ایسا ہے آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے بہت کیس آئے، کل بھی آئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے؟ کل بھی آپ نے ایک میسیج، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا جی وہی عرض تو آج کرتے اس ہیں، بات کو ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ رشتوں کا احترام ایک تو یہ ختم ہو چکا ہمارے ہاں، ہے ہی نہیں. ساس بہو کو کبھی بیٹی نہیں سمجھ سکتی، اگر سمجھ لے تو مسائل ہی جنم نہ لیں. بیٹی ساس کو اگر ماں سمجھے تو یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین سے دور ہیں ہم. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں بڑے پیارے غلاف میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جبکہ رب فرما رہا ہے کہ ایک نیکی پر، ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. تو اگر آپ نے 100 الفاظ پڑھے تو کتنی نیکیاں ملی ہیں آپ کو؟ لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہماری ساری توجہ مادیات کی طرف ہے. بے شک جس چیز کا رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے. جس کا وعدہ نہیں کیا اس کی کوئی. اللہ نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے صبح اٹھ کے ہماری ساری تگ و دو رزق کے لیے ہے، ہماری بھاگ دوڑ اسی کے پیچھے، پیسے کے پیچھے ہے. بخشش کا رب نے وعدہ نہیں کیا، اس کے لیے ہماری کوئی تگ و دو نہیں ہے. کوئی ایسا ہم اسباب نہیں کر پا رہے، کوئی ایسی محنت نہیں کرتے. جبکہ 5 وقت نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے، سن بھی رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے سن بھی رہے ہیں، لیکن بس پڑھ لیتے ہیں. یہ کرتے کرتے ٹائم گزار دیتے ہیں. خدا کے لیے، خدا را رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. دیکھیں کتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرا رب بڑا کریم ہے، بہت رحیم ہے. شرط یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ راستہ اپنایا جائے، اس راستے پہ چلا جائے. اب یہ ایک ٹریک فیصل آباد کی طرف جا رہا ہے، میں چلوں اگر کوئٹہ کی طرف تو فیصل آباد تو نہیں پہنچ پاؤں گا نا میں. بات صرف اتنی سی کہ وہ راستہ اپنائیں. ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد، اس کے حبیب اہل بیت کی یاد سے منور کریں، کیونکہ یہیں سے ملنا ہے سب کچھ. رب نے اہل بیت کو جنت کا وارث بنا دیا. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مردوں کے سردار ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. تو یہ رب نے انعام ہی دیا ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جنت جب ان کی ہے تو ان سے محبت لازم ہے ہمارے اوپر. خاتون جنت جی بے شک، فاطمہ بے زہرا شک، سلام اللہ علیہا عورتوں کی جنت کے سردار بے شک. ایسا ہی میں عرض کر رہا ہوں نا، ہم اپنی بچیوں کو وہ طریقہ تو سکھائیں، وہ راستہ تو بتائیں، ان کی سیرت تو بتائیں. ایسا ہے ہی نہیں ہمارے گھروں میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، 6 گھنٹے. پھر اوپر سے یہ انٹرنیٹ موبائل آ گیا، ساری رات روک نہیں سکتے بچوں کو اپنے آپ. حیران کن باتیں ہیں نا یہ ساری. ادب و احترام ہر چیز ختم ہے. ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں. جب ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو وہ کیسے نظام چلے گا؟ کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو جائے، رونق ہو جائے، رحمت ہو جائے؟ وہ طریقے تو اپنائیں اپنے اوپر. ہم وہ ہم نے کرنا نہیں. ہم بالکل ناظرین کرام، آپ کال کیجئے. روحانی مسائل کا حل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ چشتی صاحب ہفتہ اتوار ہوتے ہیں اور آپ اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. اگر پیچیدہ مسائل ہیں تو آپ پروگرام کے بعد ان کو کال کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ان کا ایڈریس دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں، مل کے اپنے معاملات بتا سکتے ہیں. تو وسیم بھائی ابھی الیکشن کے بھی حوالے سے گلگت آپ گئے، وہاں پر بھی، اور سرکار کی ناموس کی جہاں تک بات آتی تو پیپلز پارٹی نے کوئی اقدام اٹھایا؟ دیکھیے
پیپلز پارٹی میں نے آپ کو جیسے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو میں ہی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سر اول ہے، سب سے اول ہے، ٹھیک ہے. اور بات رہی آقا کے ناموس کی حفاظت کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے قائدین، اس کے جو قیادت ہے وہ پہلے دن سے مذمت کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جو قوانین بنے ہیں، جو اسلامی ہماری جو قوانین بنی تھی، میں نے آپ کو کل بھی جس طرح بتایا قانون کے حوالے سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی بنائے. اور اس وقت جو سینیریو ہے جو فرانس کے حوالے سے، تو ہماری پوری قیادت نے اس کی مذمت کی ہے. اور اسمبلی کے اندر بھی ریزولوشنز جو ہے آپ دیکھیں گے، سندھ اسمبلی کے اندر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرائی جائے گی، اور سینٹ میں بھی پاس کرائی جائے گی ریزولوشن اس حوالے سے جو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، فرانس کے صدر کی اس بیان کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کر قیادت تک، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تک اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور بالکل ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم کاشف، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کاشف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ جی کاشف بھی، آپ ٹی وی کا والیوم کم کیجئے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی مسئلہ بتائیے گا، مسئلہ بیان کیجئے گا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً پر منتھ 60,000 روپے کما رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ہے نا کچھ اس طریقے سے سلسلہ کار چلتا ہے کہ پیسے جب آتے ہیں اور آتے ہی جو ہے نا وہ سارے اس طریقے سے لگ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہے. پیسے نہیں یعنی کہ وہ برکت نہیں رہ رہی. جی بتاتے ہیں آپ کو کاشف بھائی، انشاءاللہ اس کا حل. آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام بشرا اقبال، میرا نام ہے ثاقب اقبال. ثاقب اقبال اور بشرا. ثاقب بھائی آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی انکم 60,000 ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں مہنگائی کے حوالے سے تو وہی 60,000 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے رزق کو پاک کرنا ہے نا، تو اس میں سے کچھ حصہ جو استطاعت آپ رکھتے ہیں خیرات کا، صدقہ کا نکال لیں. لازماً اپنے اوپر لازم کریں، بھلے وہ 20 30 50 روپے ہی ہوں، جو استطاعت آپ رکھتے ہیں یہ ضرور کرنا شروع کر دیجئے. آج سے ہی شروع کر دیجئے. 50 روپے، 20 روپے، 30 روپے، 100، جو استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے یہ ضرور کیجئے، کیونکہ صدقات خیرات جو ہے بلاؤں کو بھی ٹالتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے لیے. یہ اپنا ایک ذہن بنا لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ بارہ مرض کر چکے ہیں کہ نماز کی پابندی کیجئے، اور آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ تلاوت کیجئے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ. اور اپنے معاملات میں میانہ روی رکھیے، اسراف سے بچیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، انشاءاللہ اسی میں ہی اپنے فضل سے اتنی برکت ڈال دے گا کہ یہی بہت ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا، اگر یہ کاروبار میں جیسے یہ پریشان ہے، ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جہانگیر بھائی. جی جہانگیر بھائی، کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب کو؟ کون سا مسئلہ بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ بتائیے. سوال میرا یہ ہے کہ بھائی سے کہ میں نے 2 سال ہو گئے شادی کیے، میرے کو اولاد نہیں ہو. آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام ہے نور جہان. اور وائف کا نام کیا ہے؟ وائف کا نام ہے نذیرہ بیگم. اس کی ماں کا نام؟ اس کا مارویہ. جہانگیر بھائی آپ نے بتایا کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اولاد کے حوالے سے. پہلے تو آپ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کی رپورٹس کیا ہیں. خدا نخواستہ اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو وہ کسی بھی اچھے معالج سے، ڈاکٹر سے رجوع کیجئے. باقی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ 10 سال بعد، 15 سال بعد رب نے نوازا ہے اولاد سے. نصیب کی بات. وہ رب ہے، وہ ہم سے، آپ سے وہ رب بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، التجا کیجئے. آپ کوشش کیجئے کہ بعد از نماز فجر
آپ سورت فاتحہ 101 مرتبہ تلاوت کیجئے 41 دن تک، انشاءاللہ تبارک تعالی میرا رب کریم ہے۔ سورت فاتحہ منبع ہے قرآن پاک کا، یہ کہہ لیجئے، پوری دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی جی، وہ پورا منبع ہے۔ یقین کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے، اپنی مناجات کیجئے، پاک صاف رہیے، باوضو رہیے، اور درود شریف کی، درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ مسبل الاسباب ہے، بہت کریم رب ہے، بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے رحمت نعمت جو بھی آپ کے نصیب میں ہوگی پروردگار آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جو پہلے بھائی جو تھے جو 60,000 روپے مہینہ کما رہے تھے، چشتی صاحب آپ کے یہاں تو میں نے دیکھا کہ پتھروں کا بڑا رجحان ہے آپ کے یہاں۔ جی جی اگر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی پتھر ان کے نام کے حوالے سے وہ پتھر پہن لیں تو جی پروردگار ان کی روزی میں اضافہ کر دے۔ جی، وہ ثاقب بھائی نے جو کہا تھا، ان نگینے تو ان کے نام سے 3 ہیں، اس میں نیلم ہے، سرخ عقیق اور یاقوت، یہ 3 پتھر ہیں۔ ان تینوں میں سے وہ جو بھی پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ بات وہی ہے، آپ کے اس پروگرام سے، اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں تک یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہوتے ہیں کہ ایک یقین رکھیے کہ سب کچھ رب ہے، وہ اللہ ہی ہے، تمام قوت تمام طاقت کا مالک وہ رب ہی ہے۔ رب کے فضل سے، جب رب کا فضل ہوتا ہے تو کچھ ایسے حالات معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری موافقت میں آ جاتے ہیں۔ بالکل دیکھیں اب یہ دن رات، ہوا، پانی، آگ، یہ خدا تو نہیں ہے۔ اب یہ پانی ہی کو آپ لے لیجئے، اگر آپ 5-7 دن پانی نہ پئیں تو کیا کیفیت ہوگی؟ نہیں رہ پائیں گے، بندے کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور یہ پانی خدا تو نہیں ہے، خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں، جن کو استعمال کر کے ہم اپنے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم مکان بناتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں اس کے اوپر، کیوں لگاتے ہیں؟ اسی لیے کہ سردی سے بچا جائے، گرمی سے بچا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ خدا ہیں، بچنے کے لیے سارے حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ مسبل الاسباب ہے۔ یہ نگینہ بھی رب تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں، جیسے میں نے ایک آیت پڑھی، فرض کریں اس کی 10 جی، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جاہد بات کرتا ہوں۔ جی دانش، دانش بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ ہیلو، جی دانش بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، بتائیں کہ کیا آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اور رکاوٹیں ہیں، آپ اپنا نام بتائیے گا ذرا دوبارہ سے، شاہد نام ہے میرا، اور والدہ کا؟ خدیجہ۔ جی شاہد بھائی چشتی بتاتے بھائی ہیں آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے کہا کہ بتائیں میرے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ اور آپ کا جواب جو ہے ہم ایک مختصر سے وقفے پہ جاتے ہیں، اور جب وقفے سے آئیں گے تو آپ کو آپ کا جواب ضرور ملے گا۔ آپ بھی ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیے گا۔ ملتے ہیں ناظرین کرام ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ آپ کی بہت سی کالیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور میسیج بھی۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تو نہیں ہو پاتا ان کا۔ عدیق بھائی گزارش یہی کریں گے کہ نماز پنجگانہ ہر حالت میں نماز کی پابندی کیجیے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین کی جو آخری 2 آیات ہیں 11 مرتبہ تلاوت کیجیے، اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ باوضو رہا جائے۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو کیفیت ہوتی ہے خود بخود وہ روحانی بنتی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کرتے رہیے، چلتے پھرتے اللہ کے حضور اپنی مناجات بھیجتے رہیے۔ جب بھی وقت ملے اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے۔ اللہ مسبل الاسباب ہے، انشاءاللہ تبارک تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کی یہ تمام تنگی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارا رزق اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، جو رب نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ملنا تو ہوتا ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آفس میں ایک ورکر کام کر رہا ہوتا ہے, تنخواہ پہ ہوتا ہے, اس کو 1 مہینے تنخواہ نہیں ملتی, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے مہینے نہیں ملتی, تیسرے, تو 5ویں مہینے وہ اکٹھی مل جاتی ہے. واہ واہ واہ. جب وہ اکٹھی مل جاتی ہے تو اس کے کسی کام اچھے طریقے میں آ جاتی ہے, تو وہ خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو مایوس مت ہوں, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے, انکساری سے دعا کیجئے. وہ رب ہے, سننے والا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالی بہت جلد پاک پروردگار اپنے غائب کے خزانوں سے آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. بالکل ناظرین کرام, آپ کال کر سکتے ہیں. چشتی صاحب ہمارے درمیان ابھی تک ہیں. اچھا, فاطمہ ہے ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. جی سر, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. فاطمہ, آپ کی نالج میں یہ لانا چاہ رہی تھی کہ میری بہو ہیں, وہ گھر سے بغیر اجازت اپنے شوہر کے اپنے والدہ کے گھر چلی گئی ہیں, اور وہ واپس نہیں آنا چاہ رہی ہیں. اس سلسلے میں مجھے آپ کچھ بتائیں گے سر؟ جی بتا دیتے ہیں. بہو کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ادیبہ صلاح الدین. اس کی والدہ کا نام؟ ان کا ہے, نام دوبارہ بتائیے گا. نام ان کا ہے ادیبہ, ادیبہ ADIBA, ادیبہ, ادیبہ صلاح الدین. اچھا, آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے روحاب رحمان. روحاب رحمان. اور آپ کا نام؟ فاطمہ. میرا نام ہے کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ. جی میری بہن انشاءاللہ بتا دیتے ہیں آپ کو. جی آپ کو تھوڑی دیر میں یہ بتائیں گے, کیونکہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی میری بہن, آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بس اللہ پاک اس کو ہدایت دے, بہو کو, اگر وہ بغیر اجازت چلی گئی ہے اپنے والدین کے گھر, اللہ اس کو ہدایت دے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ شرعاً تو اس کی اجازت ہے نہیں اس کو. پروردگار اس کے دل و دماغ میں اس گھر کی محبت ڈالے, جس گھر کو اس نے آباد کرنا ہے, جس گھر کو اس نے چلانا ہے. اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اس کے اوپر. آپ ایک میری بہن مہربانی کیجئے کہ اپنے بیٹے کو بولیں کہ ہر نماز کے بعد وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 مرتبہ تلاوت کرے. اس کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ, اور کوشش کرے کہ ہر جمعرات کو کسی بھی وائٹ چیز کا جتنی استطاعت ہو اس کا صدقہ کرے. وائٹ چیز میں دودھ ہے, چینی ہے, آٹا ہے, چاول ہیں, جو بھی وائٹ چیز ہے اس کا صدقہ کرے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے آسانیاں پیدا فرمائے گا. آپ بھی کوشش کیجئے. شاہ صاحب ایک کال ہے. جی لبنہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لبنہ, کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے آپ؟ جی لبنہ, مسئلہ بتائیے اپنا. میں بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں, کبھی یورک ایسڈ, کبھی کولیسٹرول, کوئی سمجھ نہیں آتی. کبھی ٹیسٹوں میں آ جاتا, کبھی ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا. تو بچے بہت تنگ کرتے ہیں. جی میری بہن, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام عنایت بیٹی ہے. جی بیٹا بتاتے ہیں آپ کو, بتا دیتے ہیں. پریشان نہیں ہو آپ کو, ابھی آپ کو بتا دیا جائے. بہن آپ نے جو بتایا کہ ایک تو بیمار رہتی ہیں, سر میں تکلیف ہے, آپ ایک کام کیجئے کہ میتھی دانہ ہوتا ہے, میتھی دانہ لے لیجئے. وہ 80 روپے 100 روپے پاؤ ملتا ہے. آدھا کلو لے کے یا کلو لے کے رکھ لیجئے, صاف کر کے اس کو روزانہ رات کو 2 چائے کے چمچ پانی کے گلاس میں ملا کے اس کو بھگو کے رکھ دیجئے. صبح جب آپ اٹھیں اس کے اوپر سورہ کوثر جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو پی لیجئے. وہ میتھی دانہ اگر چبا کے نگل سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں نکل سکتی تو اس کو چھوڑ دیجئے. یہ اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, آج سے بے شک صبح سے شروع کر لیجئے اس کو. 21 دن یا 41 دن کے بعد پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ کس کیفیت میں ہیں آپ. اللہ کے گھر میں پورا یقین ہے کہ جب آپ اس کو شروع کریں گی تو انشاءاللہ بہت بینیفٹ ملے گا آپ کو. دوسرا, آپ کوشش کیجئے کہ بعد نماز عشاء سورہ اخلاص جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ ان کو پھیریں. انشاءاللہ اللہ مہربان ہے, کریم ہے, اپنا فضل فرما دے گا. جو بچے بتایا آپ نے تنگ کرتے ہیں, تو جب وہ سو جائیں سورہ صف 3 مرتبہ پڑھ کے الٹے سیدھے کان میں دم کر دیجئے. انشاءاللہ آپ بہت بہتر پائیں گے سارا بات. اور وہ جو جن کی بہو چلی گئی ہیں, یہ ان سے وہ بتایا تو ہے ان کو سارا ہم نے, لیکن ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کیجئے. اس بہو کو بیٹی کی درجے پہ رکھ کے دیکھیے.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس اذیت سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ پریشانیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب ہم خود کو نمایاں کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے خود کو بتانا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا ہمارا جو پرانا سسٹم تھا نا، وہ جو ساس تھی جب بہو آتی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اس کو اپنے نیچے رکھوں۔ ایک دو بار ایسے بزرگوں سے میرا سوال ہوا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہماری ساس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ بھئی تمہاری ساس نے اگر تمہارے ساتھ کیا تھا ایسا تو وہی تو اس کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں اس میں کنٹرول رہتا ہے، کنٹرول رہتا ہے، یہ کیا؟ جی ہاں، وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل تو پڑھا لکھا دور ہے بھائی، بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہر چیز ہیں۔ آزادی ہونی چاہیے، اولاد کے لیے آزادی ہونی چاہیے، لیکن آزادی وہ ہو جس کا فائدہ ہو، وہ آزادی نہیں جس سے خدا نخواستہ کسی بیرار روی کا شکار۔ فرید خان ہے ہمارے ساتھ کال پہ۔ السلام علیکم فرید بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ فرید بھائی کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ سر جی پوچھنا یہ ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے، تو بے روزگار ہوں، کام چلتا ہے مطلب نہ ہونے کے برابر، لیکن پریشانی بہت بے انتہا ہے۔ فرید بھائی والدہ کا نام کیا ہے؟ رضیہ بیگم۔ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں۔ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں۔ کوئی اپنا آفس بنایا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں، میں چل کے کام کرتا ہوں، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ میں پہلے ڈیلرشپ پہ تھا، ڈیلرشپ سے باہر آ گیا ہوں۔ اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب جب آپ صبح کو گزاری پہ تو صبح ہی جاتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ سورہ بقرہ تلاوت کیجئے پوری۔ نماز پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ، فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ پوری تلاوت کیجئے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، اس کو چھوٹی سی آیت ہے، 2 4 10 دفعہ اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ اس کا ورد رکھا کیجئے، جہاں بھی جائیں اس کا آپ مطلب بھی پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اس میں، یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے اور امید ہے، کبھی امید ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اپنے غائب کے خزانوں سے، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل، خدا کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہمارے پاس تو علاج ہے لیکن ہم قرآن کھولے تو علاج کی طرف جائیں گے۔ بات تو ایسی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ پروردگار نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو مسلمانوں پہ اس لیے بھیجا کہ اس میں سب کچھ ہے بے شک۔ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھر پر اس کو محدود کر کے نہ رکھیں تو ہم پریشانیوں میں آ سکتے ہی نہیں آ سکتے، حقیقت بات۔ اور یہی وجہ ہے۔ اور جہاں تک سوال رہا بہو اور ساس کا، بیٹی اپنے گھر پہ ہوتی ہے تو اپنی ماں کی ہر بات برداشت کرتی ہے، صحیح بات ہے، اور ماں اپنی بیٹی کی ہر بات برداشت کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جمال راشد بات کر رہا ہوں۔ جی جمال بھائی کیا کہنا چاہیں گے چشتی صاحب سے؟ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی کاموں پہ مستقل۔ جمال بھائی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی بتا دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو۔ یہی وجہ ہے پھر صاحب، چشتی صاحب کی دنیا داری سے ہم لوگ اس طرح لو لگا چکے ہیں کہ ہمیں پریشانیاں اور تکلیفیں، دکھ، بیماریاں ہم اپنے اوپر مسلط کر چکے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اسد بھائی کال پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم واہ صاحب، اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ تو عید کا چاند بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر احسان ہے، شکر گزار آپ کا، اور مبارکباد آپ کو 12 روزہ عظیم الشان مقابلہ نعت کی، آپ کی تمام ٹیم آپ کی کو محبت، مبارکباد، اور چینل کے حوالے سے خصوصاً ندیم عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً آج میں اپنے خلیفہ مجاز واجب الاحترام امان چشتی صاحب سے درگاہ سیدنا مفتی شاہ غازی کے تمام احباب کی جانب سے، کیونکہ آپ خود بھی رکن ہیں سرکاری کمیٹی کے، الحمدللہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ 12 فون کیا لیکن آپ کا نمبر اٹھا نہیں پایا، اور جو روز ہوا تو الحمدللہ وہاں قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہوا تھا جس کی تدفین تھی درگاہ مفتی شاہ غازی میں۔ اللہ ان پر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے جو روز ان کا وصال ہوا ہے، آپ نے بھی خصوصی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور وہ
بھی اسد بھائی بڑا پیار کرتے ہیں اور انہیں کال کر کے چشتی صاحب کے والد صاحب جو کہ ابھی گزشتہ دنوں جن کا وصال ہوا ہے، ناظرین کرام آپ کال کیجئے، ہمیں آپ کی کال کا انتظار ہے، آپ کے مسئلے ہمیں سننے ہیں۔ جی چشتی صاحب، یہ وہی بس عرض کر رہے تھے اس میں کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ ڈپریشن ہمیں کب ہوتی ہے؟ جب اس سے دور ہوتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، رب جانتا ہے، میرا یہ تجربہ ہے، جو بھی پڑھتا ہے الحمدللہ سب کے تجربہ ہوگا، لیکن میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ خدا کے فضل سے، خدا کے کرم سے جب بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، خدا کی قسم کبھی ڈپریشن نزدیک نہیں آئی۔ بالکل چشتی صاحب یہی بات ہے کہ آخر میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، میں وسیم بھائی کہ آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وسیم بھائی، دیکھیں قرآن جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی لہد تک اتارے جانے تک کے تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ سوال تھا ان کا کہ ان کو دلی تسکین ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک کہ اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حبیب، اس کے جو درود رسول پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو سکون قلب بھی محسوس ہوتا ہے اور آپ سکون کی جو ہے وہ زندگی بھی گزارتے ہیں اور آپ کو تمام چیزیں میسر بھی آ جاتی ہیں۔